قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخمر جماع الاسم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب ہر قسم کے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ گناہ دو طرح کے ہیں، کچھ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اور کچھ کبیرہ ہوتے ہیں۔ صغیرہ گناہوں کا حکم یہ ہے کہ وہ انسان کے دیگر نیک اعمال کی وجہ سے صغیرہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے لیے توبہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان جب تک توبہ نہیں کرتا تب تک انسان کے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، اور اگر ان کبیرہ گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، حقوق سے ہے، تو ان حقوق کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ جو کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے گناہ شمار ہوتے ہیں، جن کو اکبر الکبائر کہا جاتا ہے، جیسے شراب ہے۔ جہاں پر مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے، وہاں پر شارحین نے ایک اور حدیث بھی نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: الخمر الفواحش و اکبر الکبائر من شربہا وضع علی امہ و خالتہ و عمتہ۔ اور یہ الفاظ کا مطلب اور ترجمہ یہ ہے کہ یہ شراب بے حیائی کے کاموں میں سے ایک کام ہے، و اکبر الکبائر، اور کبیرہ گناہوں میں بھی یہ بڑا گناہ ہے۔ من شربہا، جو انسان شراب پیتا ہے، اور وضع علی امہ و خالتہ و عمتہ، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنی ماں سے، اپنی خالہ سے اور اپنی پھوپھی سے زنا کر رہا ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ الخمر جماع الاسم، کہ یہ شراب کا پینا یہ ہر قسم کے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ انسان جب شراب پیتا ہے تو اس سے بے شمار طرح کے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک گناہ جو سب سے پہلے انسان کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے منع کیا ہے، انسان اس کے قریب چلا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ترک صلاۃ ہے۔ جب انسان شراب پیتا ہے تو وہ لازمی بات ہے نماز کے قریب تو وہ نہیں جائے گا، وہ نماز تو بالکل نہیں پڑھے گا۔ اور اسی طریقے سے جو شراب کا عادی ہے، شراب پیتا ہے، شراب کی حالت کے اندر وہ گالم گلوچ بھی کرتا ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اور بسا اوقات گالم گلوچ کے اندر، لڑائی جھگڑوں کے اندر بات قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے۔ تمیز نہیں رہتی، بڑے چھوٹے کا خیال نہیں رہتا، والدین کا ادب اور احترام باقی نہیں رہتا، اور اسی طریقے سے شراب کے عالم میں زنا، لواطت اور بے حیائی کے کاموں کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار گناہ ایسے ہیں جو شراب ہی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخمر جماع الاسم، کہ یہ شراب ہر قسم کے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ جہاں پر شرعی اس کی وعیدات آئی ہیں، دین کے اندر اس کے بارے میں وعیدات آئی ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور قرآن مجید کے اندر بھی اس کو نجس کہا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ من عمل الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان کے عمل کی طرف سے ہے، اس سے بچ کر رہیں۔ جہاں پر اس کے شرعی اعتبار سے وعیدات ہیں، وہاں پر طبی اعتبار سے بھی اس کے نقصانات ہیں۔ میں ایک شراب کے متعلق آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس کے اندر ایک اٹلی کے ڈاکٹر پارس کا حوالہ دیا ہوا تھا، ان کی طرف سے یہ بات منقول تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر شراب نہ ہوتی تو دنیا کے اندر آدھے گناہ ہمیں معلوم نہ ہوتے اور آدھی بیماریاں ہمیں معلوم نہ ہوتیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر آدھے گناہوں کی وجہ شراب ہے، اور آدھے لوگوں کو جو بیماریاں لگی ہوئی ہیں ان میں سے آدھی بیماریاں شراب کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے شراب سے توبہ کیجئے اور یہ عہد کر لیجئے کہ آئندہ میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔